السلام علیکم. پروگرام دیکھ رہے ہیں براس ٹیکس اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ حنا معراج. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایک دفعہ پھر ہمارے ایکسپرٹ مسٹر زید حامد. السلام علیکم زید. امید کرتی ہوں کہ آپ کا پچھلا ہفتہ شاندار گزرا ہوگا اور اس ہفتے ہم اپنی اس بحث کو جاری رکھتے ہیں جس موضوع پہ ہم نے بات کی تھی، یو ایس فارن پالیسیز کے 6 اسٹریٹجک پوائنٹس. ان 6 اسٹریٹجک پوائنٹس کو ہم نے ڈیوائڈ کیا تھا اور میں ذرا آپ کو چلتے چلتے بتاتی جاؤں کہ وہ کیا تھے. نمبر 1 ڈیفینس اینڈ سیکیورٹی آف اسرائیل، یعنی کہ اسرائیل کا دفاع. نمبر 2 کنٹیننگ اینڈ ڈسٹرکشن آف پولیٹیکل اینڈ ملیٹنٹ اسلام. نمبر 3 کنٹرول آف فیول ایسٹس، یعنی کہ توانائی کے ذخائر کا کنٹرول. نمبر 4 کنٹرول آف گلوبل ٹریڈنگ روٹس، یعنی کہ عالمی تجارت کے آبی راستوں کا کنٹرول. اور انسرکلمنٹ آف رشیا اینڈ چائنا، یعنی کہ روس اور چین کا حصار. ہم اپنے پروگرام کا باضابطہ آغاز کرنے جا رہے ہیں، مگر اس سے پہلے ایک چھوٹی سی رپورٹ دیکھ لیں جو کہ ہمارے ساتھی اسامہ کیسر نے تیار کی ہے. موجودہ دور میں کوئی اور مسئلہ اتنی طوالت اور تعصب نظری کا شکار نہیں رہا. کیونکہ یہ ایک ناکام امریکن فارن پالیسی کا نتیجہ ہے جہاں طاقت کا اندھا دھن استعمال کیا جاتا ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ انسانی حقوق کی اس متواتر اور بدترین پامالی کو چھپانے کے لیے اس مسئلے کو دنیا کی نظروں سے اوجھل رکھا گیا ہے. فلسطینی علاقوں سے فلسطینیوں کا انخلا اور اسرائیلی باشندوں کی غیر قانونی اور طاقت کے زور پر آباد کاری فلسطینی مسئلے کی سب سے اہم وجہ ہے. غزہ اور مغربی کنارے کے علاقوں میں فلسطینیوں کی نہ تو کوئی باقاعدہ قانون ساز کونسل ہے اور نہ ہی انہیں حکومت میں نمائندگی حاصل ہے. اس کے علاوہ ایسے قوانین بنائے گئے ہیں جن کے ذریعے اسرائیلی آبادکاروں کو غیر معمولی تحفظ حاصل ہے اور فلسطینی باشندوں کو مخصوص علاقوں تک محدود کر دیا گیا ہے تاکہ اسرائیلی آبادکاری کے لیے زیادہ سے زیادہ مقبوضہ فلسطینی علاقے حاصل کیے جا سکیں. مغربی کنارے کے علاقے میں 190 سے زیادہ طاقت کے زور پر آبادکاریاں اس سلسلے کی اہم کڑی ہیں. یہ آبادکاریاں باقاعدہ حکمت عملی کے تحت کی گئی ہیں. علاقے کا جو نقشہ تیار کیا گیا ہے اس کے ذریعے سڑکوں کا ایسا جال بچھایا گیا ہے جو کہ ایک فلسطینی علاقے کو دوسرے سے جدا کرتا ہے. اور یہ سب اس لیے کیا گیا ہے تاکہ فلسطینیوں کی صلاحیتوں کو مزید اجاگر ہونے سے روکا جا سکے. یہ آبادیاں زیادہ تر زرخیز اراضی اور جدید وسائل پر محیط علاقوں کے ارد گرد تعمیر کی گئی ہیں. ان آبادیوں کے ارد گرد باقاعدہ دیواریں اور خاردار تاریں لگائی گئی ہیں اور آبادکاروں کو اسرائیلی فوج کا تحفظ بھی حاصل ہے. موجودہ صورتحال میں ان آبادکاریوں کے ذریعے نہ صرف اسرائیلی مفادات کا تحفظ ممکن ہوتا ہے بلکہ فلسطینیوں کو ان کے آبائی علاقوں سے بے دخل کرنے میں بھی سہولت حاصل ہوتی ہے. امریکی شہریوں کی جمع شدہ ٹیکس کی رقوم باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت اسرائیل کے نسلی، مذہبی اور مالی مفادات کے تحفظ پر خرچ کی جا رہی ہے اور اسے باقاعدہ فوجی تحفظ حاصل ہے. 1949 سے لے کر 1996 تک اسرائیلیوں کو $62.5 بلین کی امریکی امداد حاصل ہوئی. کل امریکی امداد کا 1/3 حصہ اسرائیل کی فلاح و بہبود پر خرچ کیا جا رہا ہے. یہاں تک کہ 1949 سے لے کر 2007 تک اسرائیل کو ملنے والی کل امریکی امداد $100 بلین سے تجاوز کر گئی، جو کہ اوسطاً $3 سے $4 بلین سالانہ اور $8 سے $10 ملین یومیہ ہے. امن کے روڈ میپ میں اسرائیل سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ان بستیوں کو خالی کر دے. جی زید صاحب، دیکھیے آپ نے رپورٹ. تو آج ہم بات کریں گے نیو کون آئیڈیالوجی وچ از دا گریٹر اسرائیل اینڈ ری ڈرائنگ آف دا مڈل ایسٹ میپ. مگر اس سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ کیا چیز ہے، یہ زائنسٹ، یہ کون لوگ ہیں، اور ایک کرسچن زائنسٹ میں اور ایک جوئش زائنسٹ میں کیا فرق ہے؟ آپ کیسے ان دونوں کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے نا، دس از اے ویری فنڈامنٹل کویسچن دیٹ یو ہیو آسکڈ. اس سے پہلے کہ ہم مشرق وسطیٰ میں یہ جو ڈاکومنٹری ہم نے دیکھی ہے، جو پس منظر اور تلاطم ہم دیکھ رہے ہیں مشرق وسطیٰ میں ہوتے ہوئے، اس سے پہلے اس ذہنیت کو، اس سوچ کو، اس فکر کو سمجھنا ضروری ہے جس کی وجہ سے یہ برپا ہو رہا ہے سب کچھ. کچھ تاریخی حقیقتیں ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں ابھی، جو غیر معمولی ہیں. یہ وہ ایسی ہیں کہ جن کو نہ تو میڈیا کور کرتا ہے، نہ کوئی اینالسٹ ان پہ بات کرنے کے لیے تیار ہے، اور ان کو سمجھے بغیر آپ اس پس منظر کو نہیں سمجھ سکتے جو مشرق وسطیٰ میں ہو رہا ہے. اسرائیل کا دفاع امریکہ کی ایک فنڈامنٹل فارن پالیسی پلر ہے.
اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے وہ. یعنی یہ وہ ایک ایسا ایشو ہے کہ اگر اسرائیل کو خطرہ ہوا تو امریکہ جنگ بھی مسلط کر سکتا ہے, اعلان جنگ کر سکتا ہے کسی بھی ملک کی طرف جو اسرائیل کو خطرہ دے. اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ یہ کیا ہے. پچھلے 2000 سال سے جو عیسائیت کی پوری تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے, عیسائیوں اور یہودیوں میں تعلقات انتہائی کشیدہ رہے ہیں. یعنی اس میں ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے یہ کہ ہمیشہ جہاں جہاں عیسائی حکومتیں بنی ہیں وہاں یہودیوں کی زندگی بڑی تنگ رہی ہے. آپ جرمنی میں دیکھ لیجئے, یہ تو سلسلہ جیزس آف نازریت کے ٹائم سے چلتا آ رہا ہے. جی, کیونکہ عقیدے کے لحاظ سے عیسائی الزام دیتے تھے یہودیوں پر کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ سولی چڑھانے کی سازش کی. صلیب پہ چڑھا دیا, بالکل. اب اس بات کو اگر آپ نوٹ کریں تو ایون وکٹورین لٹریچر جو آپ کو برٹش وکٹورین ایرا کا ملتا ہے, اس میں شیکسپیئر کا آپ کیریکٹر لے لیجئے جس میں اس نے یہودیوں کی تذلیل کی ہے ان ہز لٹریچر اینڈ آرٹ. لائک شائلاک کا کیریکٹر ہے مرچنٹ آف وینس میں, جیو آف مالٹا کا کیریکٹر ہے, ایون ڈکنز کا کیریکٹر ڈکنز نے اپنی لٹریچر میں. تو ایک عیسائی دنیا میں ایک ٹرینڈ تھا یہ. اسپینش انکویزیشن جب عیسائیوں نے اسپین پر قبضہ کیا تو انہوں نے صرف مسلمانوں کو وہاں سے نہیں نکالا, یہودیوں کو بھی نکالا وہاں سے. یعنی یہودی 2000 سال کی تاریخ میں کبھی بھی عیسائیوں کے اندر عافیت سے نہیں رہے. ایک بات. دوسری بات جو نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے کئی ہزار سال میں کبھی بھی دنیا میں کوئی یہودی ریاست بھی قائم نہیں. ہاں, مطلب ایسا کیوں ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ کانسٹنٹین سٹیٹس ہیں, کرسچن سٹیٹس ہیں, کئی کالونیز برٹش کالونیز بنی ہیں, بٹ almost for 2000 years no Jewish colony. Exactly. اب یہ دو نقطے سمجھنے والے ہیں. دیکھیے, عقیدے کے لحاظ سے, بلیف سسٹم کے لحاظ سے یہودیوں کے مذہب کا یہ حصہ ہے کہ یہودی کوئی ریاست نہیں بنا سکتے. ان کو ان کی کتابوں میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہودیوں کی بقا اس میں ہے کہ یہ دنیا میں بکھر کر رہے ہیں. ڈائسپورا کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ پوری دنیا میں ان کو بکھرا ہوا ہونا چاہیے اور کسی ایک جگہ یہ جمع نہ ہو جائے. ذرا آپ تھوڑا اور الیبوریٹ کریں گے جو آپ نے کانسیپٹ, جس کانسیپٹ کا آپ نے ذکر کیا ہے؟ یہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں کلاسیکل کرسچینٹی اور کلاسیکل جوڈیزم. یعنی کلاسیکل کرسچینٹی میں 2000 سال سے جو چلی آ رہی ہے, یہودی بدترین دشمن تصور کیے جاتے تھے, اسی طرح جس طرح مسلمان ان کے دشمن تصور کیے جاتے تھے. اسی طرح کلاسیکل جوڈیزم میں کئی ہزار سال کی جو ان کی تاریخ ہے اس میں ان کو حکومت اور ریاست بنانے کی اجازت نہیں تھی. اب پچھلے تقریباً 150 سال پہلے یہودیوں میں ایک فرقہ پیدا ہوا جو کہ کلاسیکل یہودیت کے لحاظ سے بدعتی فرقہ ہے. ایک بدعت پیدا کی, اس نے ایک نئی ایجاد کی, ایک نیا انوویشن کی, اور ان کا نام, ان کو زائنسٹ کہا جاتا ہے. زائنسٹ ایک ایسا یہودی فرقہ ہے جو یہ یقین کرتا ہے, جو اس کا بلیف سسٹم یہ ہے کہ ہم کو ایک ریاست بنانی بھی چاہیے, جو کہ پچھلے کئی ہزار سال سے یہودیوں نے نہیں بنائی, اور دوسرا اس ریاست کے قیام کے لیے جتنا قتل و غارت کیا جا سکتا ہے وہ کیا جائے, وہ جائز ہے. تو یہ مطلب ہیریٹکس ہوئے قسم کے, یہ ہیریٹکس ہیں, کلاسیکل جوڈیزم کے ہیریٹکس ہیں. یعنی آج بھی نیو یارک میں ہزاروں لاکھوں یہودی ایسے ہیں جو اس اسٹیٹ آف اسرائیل کے اور اس زائنزم کے خلاف ہیں. یعنی ایوری زائنسٹ از اے جیو بٹ ناٹ ایوری جیو از اے زائنسٹ. گفتگو ایک بہت دلچسپ رخ اختیار کر گئی ہے, بٹ آئی ول ہیو ٹو ٹیک اے شارٹ بریک ہے. آپ ایک چھوٹی بریک پر جائیے اور اس کے بعد ہم آپ سے دوبارہ ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو براس ٹیکس. ہم جانے سے پہلے بات کر رہے تھے زائنزم کے بارے میں, جیوز کے بارے میں, اور ہم اسی سے آگے اپنا سلسلہ بڑھاتے ہیں جہاں ہم نے پچھلی بار منقطع کیا تھا. اب بہت انٹرسٹنگ بات کر رہے تھے. جی, اس میں اب یہ بات سمجھنے کی ہے, یہ تقریباً 1880-1890 کی دہائی میں یہودیوں میں یہ فرقہ پیدا ہوا. کچھ ان کے تھنکرز, فلاسفرز نکلے جنہوں نے یہ تصور دیا کہ اسرائیلی ریاست ہونی چاہیے. انہوں نے اس ریاست کو قائم کرنے کے لیے سب سے پہلے تاج برطانیہ سے رابطہ کیا, کیونکہ اس وقت امپائر, برٹش امپائر واز دی رولنگ پاور آف دا ورلڈ. انہوں نے پہلے سلطان عبدالحمید عثمانی خلافت سے بات کی, ان سے کہا کہ ہمیں یہ فلسطین کا علاقہ دے دیجیے. سلطان نے انکار کر دیا, خلافت عثمانیہ نے انکار کیا. پھر یہ برٹش امپائر کے پاس آئے, اور برٹش امپائر میں ان کو بڑے حمایتی ملے, کیونکہ برٹش امپائر پہلے سے ہی پلان کر رہی تھی خلافت عثمانیہ کو تباہ کرنے کا, اور ان کو اس سے اچھا موقع کوئی نہیں مل سکتا تھا کہ اگر وہ تباہ کر کے اس جگہ پر ایک یہودیوں کی ریاست قائم کریں. 1917 میں پہلی جنگ عظیم میں جب خلافت عثمانیہ کو شکست ہوئی تو ایک مشہور ڈکلیریشن تھا بیلفور ڈکلیریشن کے نام سے, جس میں تاج برطانیہ نے یہ اعلان کیا کہ فلسطین کے علاقے میں ایک یہودی ریاست قائم کی جائے گی. یہ 1917 کی بات ہے, اور اس کے بعد سے یہ یہودی برطانیہ کے ساتھ مل کر اس ایجنڈے پر کام کرنے میں لگے. اچھا, میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے کہ یہ تو برٹن کی بات ہو گئی, ہم لوگوں نے برٹن کی بات کی, کس طرح سے انہوں نے ایک ڈکلیریشن پاس کیا. So when did this Zionism creep into the United States, North America, United States? یہ کب مطلب اپنی جڑیں اس نے بنائی ہیں؟ یہ ایک بڑا
بڑی دلچسپ تاریخی ڈیولپمنٹ ہے. دیکھیے دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ تقریباً ختم ہو چکا تھا, یعنی دی برٹش امپائر کولیپسڈ آفٹر دی سیکنڈ ورلڈ وار. اور جو یہودیوں نے بھی یہ دیکھا کہ برٹش امپائر اب ان کو پروٹیکشن نہیں دے سکتی, اور انہوں نے اس کے لیے بہت پہلے سے, پہلی جنگ عظیم کے بعد سے ہی کام انہوں نے امریکہ میں بھی کرنا شروع کر دیا تھا, اور بہت بڑی تعداد میں یہودی امریکہ جا کے آباد ہوئے تھے اور امریکن سسٹم پر اپنا قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. خاص طور پہ دوسری جنگ عظیم کے بعد وہ تمام علاقے جو پہلے برطانیہ کے پاس ہوا کرتے تھے کلونیل اور نوآبادیاتی اور استعماری نظام میں, وہ تمام کے تمام امریکہ کو دے دیے گئے. یعنی مڈل ایسٹ پورا امریکہ کے پاس گیا, ہم پاکستان جس پہ انگریز حکومت کرتا تھا وہ براہ راست امریکن کیمپ میں چلا گیا. یعنی تمام علاقوں میں براہ راست امریکہ دخل اندازی کرنے لگا. اور یہودی بہت عرصے سے انہوں نے کام کیا کہ عیسائیوں میں ایک ایسا فرقہ پیدا کیا جائے جو زائنزم کو سپورٹ کرے. یہ کام یہودیوں کے لیے بھی آسان نہیں تھا, لیکن انہوں نے کیا. تو پھر یہ نیو کون زائنسٹ؟ ایگزیکٹلی, اب ہم اس پہ آتے ہیں. اس وقت جو امریکہ میں گروہ حکومت کر رہا ہے اس کا نام ہے نیو کون کنزرویٹو ایونجلیکل کرسچن زائنسٹ, یعنی ان کے یہ پورا ولدیت کے ساتھ ان کا پورا نام یہ, اور شارٹ میں ان کو نیو کونس کہتے ہیں یا کرسچن زائنسٹ کہتے ہیں. ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں, آپ جائیے گوگل پہ اور ٹائپ کیجئے کرسچن زائنسٹ اور دیکھیے کیا نکلتا ہے. کرسچن زائنسٹ بنیادی طور پر بدعتی ہیں عیسائیت کے, یعنی ایک ایسا فرقہ ہے جو 2000 سال پرانی عیسائی تاریخ میں کبھی پیدا نہیں ہوا. تو پھر بیسیکلی دے آر دی ڈیوینٹس. دے آر دی ڈیوینٹس. اب ان کا بلیف کیا ہے, یہ سب سے اہم بات ہے سمجھنے کی. زائنسٹ, کرسچن زائنسٹ کا بلیف یہ ہے جو 2000 سال میں کبھی کسی عیسائی فرقے کا نہیں رہا, وہ یہ کہ جب تک کہ گریٹر اسرائیل مڈل ایسٹ میں قائم نہیں کیا جائے گا اس وقت تک عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور نہیں ہوگا, اور اس وقت تک عیسیٰ علیہ السلام آ کر عیسائیوں کو غالب نہیں کریں گے. اور ان کا یقین یہ ہے کہ اگلے 200 سال کے اندر قیامت برپا ہونے والی ہے, اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کے اندر ہوگا. تو یہ ایک پیورلی ریلیجس مذہبی جنونی ہے, ریلیجس فنیٹکس جنہیں کہا وہ جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ مسلمز جو ہیں, اور بش اس کا سربراہ ہے. اس کے جو تھنکرز اور فلاسفرز ہیں پال وولفویٹس, ڈونلڈ رمسفیلڈ, رچرڈ پرلے, اور اس قسم کی پوری کمیونٹی ہے کہ جو اے پیک کے ممبرز یعنی اسرائیل امریکن کونسل ایک ہے جو اے پیک, جو کہ بنیادی طور پہ ظاہر میں یہ عیسائی ہیں, حقیقت میں یہ یہودیوں سے بڑھ کر یہودی ہیں. اور ان کا بلیف سسٹم یہ ہے کہ اس پورے علاقے میں جب تک کہ گریٹر مڈل ایسٹ میں اسرائیل قائم نہیں کیا جائے گا, ایک گریٹر اسرائیل, اور گریٹر اسرائیل کی بنیاد بھی ان کو یہودیوں نے دی ہے. یہودیوں نے کوئی پرانی اپنی کتابوں سے کوئی نقشے نکالے ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے مصر سے لے کر عراق تک اور شام سے لے کر مدینہ تک ایک ریاست یہ قائم کرنا چاہتے ہیں, جس کے نقشے آپ اسکرین پہ دیکھیں گے ابھی تھوڑی دیر میں. تو گریٹر اسرائیل کا ٹیک اوور کیا گیا ہے ایک چھوٹے سے پیچ کو بڑھتے بڑھتے بڑھتے. اگر آپ اسرائیل کا وہ نقشہ, وہ بھی آپ اسکرین پہ دیکھیں گے تھوڑی دیر میں, جو 1946 میں اسرائیل بنا تھا, یعنی فلسطین کی ریاست, فلسطین کے اس علاقے میں جو سفید اس نقشے میں آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ آپ کو نظر آئے گا, وہ اسرائیل تھا. جو سبز تھا وہ سارے فلسطینی مسلمان علاقے تھے. اور آہستہ آہستہ آج اگر وہ نقشہ آپ دیکھیں تو سفید کتنا بڑھ گیا ہے اور سبز کتنا چھوٹا رہ گیا, وہ جیسے اسامہ کی ڈاکومنٹری میں آپ نے دیکھا تھا. ایک دلچسپ بات آپ کو یاد نوٹ کرائیں کہ دنیا کی ہر ریاست کی سرحدیں, اسرائیل دنیا کا واحد ملک ہے جس کی باؤنڈریز ڈیفائنڈ نہیں ہے, کیونکہ وہ روز بڑھتی رہتی ہے, وہ روز بڑھتی گھٹتی چھوٹی ہوتی رہتی ہے اور بڑھتی رہتی ہے. اور اب ان کے پاس وقت نہیں ہے. اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ اب چونکہ پچھلے 100 سال سے وہ کوشش کر رہے ہیں, 46 سے لے کے آج تک انہوں نے صرف فلسطین کا علاقے پر بھی پورا قبضہ نہیں کیا. ناؤ دیر ان ہری. اب ان کی خواہش یہ ہے, اب چونکہ ان کے حمایتی جو کرسچن زائنسٹ ہیں وہ امریکہ کی طاقت پوری اختیار ان کے پاس ہے, اور یہودی اسرائیل کرسچن زائنسٹ کو استعمال کیا جا رہا ہے پورے مڈل ایسٹ میں تلاطم اور فساد برپا کرنے کے لیے, تاکہ اسرائیل کی سرحدوں کو بڑی تیزی سے پھیلا کر عراق تک اور نیچے مدینہ تک اور مصر تک اس طرف اور اوپر شام تک لے جایا جائے. یہ بنیادی طور پر یہ عقیدہ ہے جو کرسچن زائنسٹ, نیو کون کنزرویٹو, جو اس وقت بش اور اس کی کلٹ جو ہے جو اس وقت حکومت کر رہا ہے, اس بلیف سسٹم کے تحت کر رہا ہے. اس کو سمجھے بغیر آپ مزید جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اس کو نہیں سمجھ سکتے. آئیے اب ہم آتے ہیں اس کے اگلے سٹیپ پہ. جب آپ گریٹر اسرائیل کی بات کرتے ہیں تو گریٹر اسرائیل تو کم از کم 7 مسلمان ملکوں کے اوپر بنا ہوا ہے. یعنی اس میں عراق ہے, اس میں سیریا ہے, اس میں لیبنان ہے, اس میں جارڈن ہے, اس میں ایجپٹ ہے, اس میں سعودی عربیہ ہے. کہ کس طرح بنائیں گے یہ سب؟ اور یہ اچانک آپ جیسے ہم نے خود کہا 2000 سال تک کہیں کوئی اس طرح کا خیال نہیں تھا, اب اچانک مطلب ایسی کون سی جلدی ہو گئی ہے, ایسی کیا بات ہے؟ وہ عرض کریں نا آپ کو کہ ان کا جو کرسچن زائنسٹ کو یہ یقین کروا دیا ہے جوش زائنسٹ نے کہ دنیا ختم ہونے میں اب 100-150 سال رہ گئے. تو یہ ریلیجس بلیف ہے, ریلیجس بلیف ہے, یہ ریلیجس کلٹ ہے, اور پوری دنیا کے عیسائی زائنسٹ نہیں ہیں. یعنی دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. Christians are not Zionists, but the Zionists, Christian Zionists,
اور آف کورس کرسچنس. آئی مین لیکن آن دا سرفیس کیونکہ ان کے اپنے عقائد بھی جو ہیں, جو اصل ان کا عقیدہ بلیف سسٹم ہے, یہ 2000 سال کی عیسائیت سے متصادم ہے, یعنی یہ بدعتی ہیں, ہیریٹکس ہیں. اچھا, اب آئیے, اب ان کے اس ایجنڈے کی وجہ سے کہ جب اسرائیل کو انہوں نے پھیلانا ہے تو قدرتی بات ہے کہ اس کے لیے تمام مسلمان ملکوں کو توڑنا یا ان پر قبضہ کرنا یا ان کو چھوٹا کرنا ضروری ہے, تاکہ اسرائیل ایک ایٹمی طاقت کے طور پر ان کو بعد میں ان پر قبضہ کر سکے. اب ہم ان سارے ایلیمنٹس پر آتے ہیں, ان سارے ایلیمنٹس پر کہ جو عراق پر حملہ کرنے کے بعد اس کھیل کو اچیو کرنے کے لیے انہوں نے شروع کیے. ہم عراق کو ایز اے کیس اسٹڈی لیں گے, پھر آئیں گے آہستہ آہستہ کہ یہ تمام گیم پلان جو مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے اس کے براہ راست پاکستان پر اس کے اثرات کیا پڑتے ہیں. اب عراق پہ جب انہوں نے حملہ کیا, آپ جو اب ہم آپ کو نقشہ دکھائیں گے اسکرین کے اوپر کہ جو گریٹر مڈل ایسٹ کا یہ نقشہ نیا ڈرا کرنا چاہ رہے ہیں, اس نقشے میں اگر آپ دیکھیے تو عراق کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے, سعودی عرب کی ریاست کو کئی حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے, مکہ اور مدینہ کو ویٹیکن کی طرح ایک چھوٹی سی ریاست بنائی گئی ہے, ترکی, ایران اور شمالی عراق سے ملا کر کردستان کا بڑا علاقہ بنایا گیا ہے, پاکستان کے جنوب میں بلوچستان کی آزاد ریاست, اور افغانستان کو بڑھا کر پاک دریائے سندھ کی سرحد تک لے کر آئے ہیں, جو پشتونستان کی ریاست کو افغانستان میں شامل کر دیا گیا. مطلب ڈویژن. ہم یہی گفتگو کو فی الحال ویل کٹ اٹ شارٹ. وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا, کمرشل بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک ٹو براس ٹیکس. زید صاحب آپ فوراً بات جاری رکھیں کیونکہ بہت انٹرسٹنگ موڈ پہ ہم آ گئے تھے اور میں بہت کنسنٹریشن کے ساتھ یہ بات آپ سے سن رہی ہوں. دیکھیے, عراق کو ہم کیس اسٹڈی کے طور پہ لیتے ہیں اس وقت. اسرائیل کے دفاع کی فنڈامنٹل پیرامیٹرز جو اس پورے مڈل ایسٹ میں امریکہ کے ہیں یا زائنسٹ کے ہیں یا اسرائیل کے ہیں, ان میں ایک یہ ہے کہ آس پاس کوئی مسلمان نیوکلیر پاور نہیں رہ سکتی. یہ وجہ ہے کہ 1981 میں اسرائیل نے حملہ کر کے عراق کے ایٹمی پروگرام کو تباہ کیا تھا, اس کے بعد لیبیا کے ایٹمی پروگرام کو کمپرومائز کروایا, سیریا کے ایٹمی پروگرام کو, اور اب ایران کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور براہ راست یہ پاکستان کی طرف بھی آ رہے ہیں. دوسرا جو فنڈامنٹل ایسپیکٹ ہے وہ یہ کہ بڑے بڑے مسلمان ملکوں کو چھوٹے ملکوں میں توڑا جائے, یعنی بالکنائزیشن آف دی مسلم ورلڈ. افغانستان, عراق میں ان لوگوں نے 3 بلکہ 4 بڑے حصوں میں عراق کو توڑنے کا پروگرام بنایا. پہلا حصہ جو شمال کی طرف ہے, کردستان کا ریجن, جس میں سے ایران اور ترکی دونوں سے یہ حصہ نکالیں گے اور ایک کردستان کی ریاست بنائیں گے. بغداد کو یہ انڈیپینڈنٹ ریاست کے طور پہ, سٹی اسٹیٹ کے طور پہ الگ رکھنا چاہتے ہیں, اس کو یہ کسی کو نہیں دینا چاہتے. اور جو وہ علاقے جن میں نہ تیل ہے اور نہ سمندر لگتا ہے وہ سنیوں کو دیں گے, اور جنوب کے سارے علاقے جہاں تیل ہے اور جو سمندر بھی لگتا ہے وہ شیعہ اکثریتی علاقے ہیں, اس کی ایک عرب شیعہ ریاست بنائیں گے. دیکھیے, بنیادی طور پر آپ کے اس پوائنٹ کو میں چاہتی ہوں کہ آپ تھوڑی اور وضاحت کریں کیونکہ مجھے ابھی اتنی کلیئرٹی نہیں آئی اس میں. جی موسٹ ویلکم. اس میں دیکھیے, آپ کس طریقے سے ایک مسلمان ملک کو فرقہ وارانہ بنیاد پر یا قومیت کی بنیاد پر توڑیں گے, سیکٹیرین اس میں سیکٹیرین شیعہ ورسز سنی, اور لہٰذا ان کے لیے بنیادی ریکوائرمنٹ تھی کہ عراق میں شدید شیعہ سنی فساد کرایا جائے. اچھا, سو آپ کہہ رہے ہیں کہ بنیاد جو انہوں نے ڈالی ہے, وہ جو پھوٹ کی بنیاد ڈالی گئی ہے, وہ شیعہ ورسز سنی ایک ایسپیکٹ ہے, یہ ایک ڈائمنشن ہے. دوسری طرف عرب اور کرد فساد برپا کیا گیا ہے, یعنی کرد بھی عراقی ہیں, سنی ہیں, عرب بھی سنی ہیں, لیکن ان میں فساد ایتھنک لائنز پہ کیا گیا ہے. جس طرح پاکستان میں یعنی پشتونوں کے کو بغاوت پہ جو اکسایا جا رہا ہے, تو مذہب کی بنیاد ان کو جو افغان کے پشتونوں کے ساتھ ملوایا جا رہا ہے وہ مذہب کے ساتھ ساتھ پشتون نیشنلزم بھی ہے. اور جو بلوچستان میں جو برپا کیا جا رہا ہے اس کے اندر بلوچ نیشنلزم کو, وہاں پہ اسلام کا تعلق نہیں, سیکولر موومنٹ ہے, لیکن اس کو پشتون بلوچ نیشنلزم کی بنیاد پر. عراق میں کچھ باتیں سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. میں اس کو اب آپ کو واضح کرتا ہوں کہ دیکھیے, امریکن بنیادی طور پر مسلمان اسپیشلسٹ قوم نہیں ہے. یعنی اس بات کو میں سمجھاتا ہوں, یعنی جب یہ مسلمانوں سے ڈیل کرتے ہیں, عربوں سے ڈیل کرتے ہیں یا پاکستان کے مسلمانوں سے ڈیل کرتے ہیں, تو امریکیوں کی نالج بہت کم ہے اس معاملے میں. نہ ان کو عربی آتی ہے, نہ ان کو اردو آتی ہے. ان کے پاس لوگ ہی اتنے نہیں ہیں کہ جو ہماری تہذیب, ہماری زبان, ہمارے معاشرے, ہماری سوسائٹی, ہماری سویلائزیشن تہذیب کو سمجھ کر, اسی لیے یہ شدید غلطیاں کرتے ہیں جب اس علاقوں میں آتے ہیں. اسی لیے جب عربوں سے ڈیل کرنی پڑتی ہے تو لا محالہ امریکہ کو اسرائیل کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے, جو عرب اسپیشلسٹ سمجھے جاتے ہیں, مڈل ایسٹ اسپیشلسٹ سمجھے جاتے ہیں. اسی طرح جب پاکستان اور انڈو پاکستان کے مسلمانوں سے معاملہ کرنا پڑتا ہے تو امریکہ کو براہ راست انڈیا کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے, جو پاکستان اسپیشلسٹ سمجھے جاتے ہیں. اس بات میں مجھے یاد آیا زید صاحب کہ ہمیں ایک بہت انٹرسٹنگ ای میل آئی تھی ہمارے ایک ساتھی کی طرف سے. انہوں نے یہ سوال پٹ فارورڈ دس کویسچن کہ انڈیا کا رول کیا ہے اس سب میں,
کیا انڈیا کا کوئی عمل دخل ہے یا انڈیا ایک سائلنٹ اسپیکٹیٹر ہے؟ انڈیا کا براہ راست تعلق ہے، لیکن انڈیا کی فورن پالیسی ہنٹر کلر فورن پالیسی نہیں ہے، وہ اسکیونجر فورن پالیسی ہے. یعنی وہ خود شکار نہیں کرنا چاہتے، دوسرے کے مردار پر کھانا چاہتے ہیں. بنیاد اس پہ ہم آئیں گے انشاءاللہ، کیونکہ براہ راست بات میں نے عرض کی نا آپ سے کہ جب پاکستان کی بات آتی ہے تو براہ راست امریکہ کو انڈیا سے تعاون اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ امریکن ہمیں اس طرح نہیں جانتے جس طرح انڈینز جانتے ہیں. اور جب عربوں کی بات آتی ہے عراق کو یا عربوں کو یا مڈل ایسٹ کو ہینڈل کرنے کی، تو براہ راست اسرائیل سے یہ مدد لیتے ہیں. اور انڈیا اور اسرائیل پھر یہاں پر امریکہ کی اس مجبوری کا فائدہ اٹھا کر امریکن پالیسی کو اپنے مفاد میں ٹوسٹ کر دیتے ہیں، اس کی ڈائریکشن تبدیل کر دیتے ہیں. کیا یہ پاسبل ہے کہ یہ سب ہماری اپنی سوچ ہو؟ Is it possible that this is how we think? Maybe it's a rigid thinking of ours. جو ایونٹس آن گراؤنڈ ہیں، یعنی مثال کے طور پر گراؤنڈ ریالٹیز جسے ہم کہتے ہیں، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، اس میں تو ایبسولوٹلی کوئی شبہ نہیں ہے کہ عراق کو تقسیم کیا جا رہا ہے. بالکل. حالانکہ امریکنز کہتے ہیں کہ جو نقشے ہم نے دکھائے وہ سب اکیڈیمک ایکسرسائز تھی، لیکن وہ اکیڈیمک ایکسرسائز زمین پہ ہو رہی ہے. ہم نے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بلوچستان لبریشن آرمی کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ افغانستان کی طرف سے مذہبی انتہا پسندی کو بھی ملیٹنٹس کو سپورٹ پاکستان کے اندر دی جا رہی ہے. یہ سبسٹینشیٹڈ آن گراؤنڈ ہے ان ریالٹی. ناؤ اب امریکہ بنیادی طور پر اسرائیل کی فورن پالیسی اور فورن پالیسی آبجیکٹیوز کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یعنی وہ جیوش زائنسٹ، کرسچن زائنسٹ کو استعمال کر امریکہ کا رول بلڈوزر کی طرح ہے کہ مڈل ایسٹ کی صفائی کرتا چلا جائے، تباہی پھیلائے، انارکی پھیلائے، کیوس کرے، مسلم ورلڈ کے اندر فساد برپا کرے، گراؤنڈ صاف کرے تاکہ حوالے کر کے تاکہ وہ گریٹر اسرائیل کی ریاست وجود میں آ سکے. اب یہاں پہ چند ایک بہت اہم نکات سمجھنے والے ہیں. اس سارے معاملات کا پاکستان کی سیکورٹی سے کیا تعلق ہے؟ Why are we still in the Middle East? بہت امپورٹنٹ سوال. Why are we still in the Middle East? Why are we still discussing Israel? چند ڈیوڈ بن گوریان جو کہ اسرائیل کے فاؤنڈنگ فادرز میں سے 1948 میں، پاکستان 47 میں بنا تھا، اسرائیل 46 میں بنا تھا، اور یہ ہم دونوں نظریاتی ریاستیں تھیں. ہم نظریاتی اسلامی ریاست، وہ آئیڈیولوجیکل جیوش ریاست. ڈیوڈ بن گوریان نے 48 میں اپنی قوم کو ایک پیغام دیا تھا کہ میں رہوں یا نہ رہوں، بائی اینی مینس پاسبل پاکستان کی ریاست کو زندہ نہیں رہنے دینا، کیونکہ ہمیں اگر کوئی تھریٹ ہوگا تو پاکستان سے ہوگا. نظریاتی طور پر اسرائیلیز آر ویری کلیئر اباؤٹ دس. If in the Muslim world anybody can pose any threat to them, that's Pakistan. دیکھیے مسلم ورلڈ میں پاکستانیز آر دی اونلی ایئر فورس جنہوں نے اسرائیلی فائٹر پلینز کو ایئر ٹو ایئر کمبیٹ میں مار کے گرایا ہوا ہے. یہ کس ایرا کی بات ہے؟ یہ جب 67 کی وار اور 73 کی وار کے بعد ہمارے فائٹر پائلٹس جاتے تھے وہاں سیرینز کو اور جارڈینینز کی مدد کرنے کے لیے، کیونکہ وہ ان بیچاروں کی اتنی صلاحیت نہیں تھی اور ہم اسرائیلیوں کو مار کے گراتے تھے. اینڈ اسرائیلیز نو آور پوٹینشیل کہ اگر پاکستان کے ساتھ ان کا تصادم ہو گیا اور پاکستان کے نیوکلیر، اب ہمارے نیوکلیر میسائل اسرائیل پہنچ سکتے ہیں. اور آپ اگر ایک چیز نوٹ کریں گے کہ پچھلے طویل عرصے سے اسرائیلی پاکستان کے خلاف ایک بیان نہیں دے رہے اس کی، لیکن اس کے باوجود دے آر انسرکلنگ پاکستان کے گرد ایک گھیرا ڈال رہے ہیں. مثلاً امریکہ کے ذریعے، مثلاً انڈیا سے کشمیر میں براہ راست اسرائیلی انوالومنٹ اتنی زیادہ ہے، اسرائیلی ایڈوائزرز آر سوارمنگ اوور دی آکوپائڈ کشمیر، اسرائیلی ریڈارز لائن آف کنٹرول پہ لگے ہوئے ہیں. اور دوسری طرف افغانستان میں انڈینز اور اسرائیل ایک بھاری تعداد میں موجود ہیں انڈر دی امبریلا آف دی امریکنز، جو ایڈوائز کر رہے ہیں ان کو، کیونکہ وہاں القاعدہ بھی موجود ہے. القاعدہ کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے اس کے لیے اسرائیلی ایڈوائزرز وہاں موجود ہیں. القاعدہ کا کیا رول ہے اس کے اندر، اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کہ کیا وہ مسلمانوں کے آبجیکٹیو سرو کر رہی ہے یا سی آئی اے اور موساد کے آبجیکٹیو سرو کر رہی ہے. اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس دس. آئی تھنک ہم یہاں رک جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ٹو براس ٹیکس. جی زید صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے. ہم اس بات پہ تھے کہ پاکستان کو اسرائیل سے کیا خطرات ہیں یا اسرائیل کو پاکستان سے کیا خطرات ہیں. دیکھیے اس وقت اسرائیل کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ پاکستان سے ان کا کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے، ان کی کوئی ایمبیسی اسلام آباد میں موجود نہیں ہے. سو دے ہیو ٹو کم ٹو اس تھرو سیکنڈ ہینڈ سورسز، کیونکہ ہم تو ان کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے نا. کبھی وہ انڈین ایمبیسی سے کہتے ہیں کہ ہمیں انفارمیشن دو، کبھی امریکن ایمبیسی سے کہتے ہیں، کبھی یو این کے روپ میں آتے ہیں، کبھی وہ جس طرح پاکستان کی طرف، جس طرح پاکستانیوں نے اپنے شہریوں کو 2 پاسپورٹ سے اجازت دی ہوئی ہے، اس طرح اسرائیل نے بھی اپنے شہریوں کو 2 پاسپورٹ، کبھی وہ دوسرے پاسپورٹس پہ آتے ہیں یا پاکستان کے اندر براہ راست انہیں ایکسیس نہیں مل رہی ہے. دوسری طرف ان کو پاکستان کے بارے میں، پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے بارے میں کچھ علم بھی نہیں ہے، جس کے لیے ان کے پاس، اور جب تک وہ شدید ڈیسپریٹ ہیں کیونکہ اپنا وسائل نہیں ہے، سیکنڈ ہینڈ سورسز سے لینا چاہ رہے ہیں. اور انڈیا اس معاملے میں ان کے گریٹر ایسٹ کے طور پہ کام کرتا ہے. تیسری بات کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے بارے میں دنیا کو یہ باور کرانا کہ یہ خطرناک اور یہ خطرناک ہاتھوں میں جانے والے ہیں، یہ مذہبی انتہا پسند یا دہشت گرد ان پہ قبضہ کر لیں گے، اس کے لیے لازم ہے کہ پاکستان میں ایسی دہشت گردی کروائی جائے جو ان کے اس کاز کو جسٹیفائی کرا سکے. تو آپ کے خیال میں
پاکستان کے ریلیجس ٹیررسٹ گروپس میں پرٹیکولرلی ان دوز آپریٹنگ ان وزیرستان، سوات میں، یا ایون لال مسجد آپریشن اسلام آباد میں موساد اور را کے ایسٹس تھے، اور جو ان کی لیڈرشپ ہوتی ہے وہی بکتی ہے. جو نیچے والے لوگ ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کی لیڈرشپ کیسے استعمال ہو رہی. میں صرف اس کی چند مثالیں آپ کو بعد میں دوں گا. اگلا پروگرام جو ہم کریں گے وہ ہم اسی سبجیکٹ پہ کریں گے. فی الحال وی آر ڈسکسنگ دی انڈین اسرائیلی کنیکشن آن دس. سو اسرائیلیز آر، آپ کو صرف ایک مثال میں اور دیتا ہوں. اس وقت بھی یعنی کم از کم ایک پاک فضائیہ کا سابق افسر پاکستان کی جیل میں بند ہے. یہ وہ افسر ہے جو زندگی کی سزا کاٹ رہا ہے اس لیے کہ اس نے اسرائیلی طیاروں کو پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر حملہ کرنے کے لیے دعوت دی تھی، اور ہمارے ریڈار زونز بتا دیے تھے کہ کس طرف سے بچ کے تم آ سکتے ہو کہ پاکستانی ریڈار تم کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکیں گے. یہ 2-3 دفعہ ہو چکا ہے کہ اسرائیل نے پلان کیا تھا پاکستان کے ایٹمی پروگرام پہ حملہ کرنے کا، ڈائریکٹ براہ راست. کہیں براہ راست بھی آنا چاہتے تھے، انڈیا کے تھرو بھی آنا چاہتے تھے. اور یہ 80s کی بات ہے جب انہوں نے عراق کا نیوکلیر پروگرام تباہ کیا، اور اسی دہائی میں انہوں نے پاکستان کا نیوکلیر پروگرام تباہ کرنے کے لیے براہ راست حملے کرنے کی کوشش کی ہے. Their planes had been airborne. It's a very serious planning. اور پاک فضائیہ کو کئی دفعہ اٹھنا پڑا ہوا میں ان کو روکنے کے لیے جب یہ تھریٹ اتنا ریئل ہو گیا تھا. اور یہ ریالٹیز آن گراؤنڈ ہے جیسے ہم بات کر رہے ہیں. ایک طرف اسرائیل کہتا ہے کہ ہمیں پاکستان سے کوئی خطرہ نہیں، ہم دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں. دوسری طرف ہمارے ایٹمی پروگرام تباہ کرنے کے لیے اپنے طیارے بھی ہوا میں بھیجتا ہے، مسلسل انڈیا کے ساتھ پلاننگ کر رہا ہے. ڈوئل فیس پالیسی ہے ان کی. سمپل ہم آپ کو انالیسس دیتے ہیں کہ اسرائیل پاکستان کے لیے بچھو کی طرح ہے، ہاتھ لگایا تو ڈس لے گا. اس کو دور رکھنا بہتر ہے، اور صرف دور رکھنا ہی دھمکانا بھی. یعنی جب وہ ہمارے نیبرہڈ میں پاکستان کو تھریٹن کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو اسرائیل کو تھریٹن کرنے کے لیے ہم ان کے نیبرہڈ میں جا کے آپریٹ کریں. ہم بھی سیریا کو اور لیبنان کو اور ایجپٹ کو اور جارڈن کو ہم ہیلپ کریں. ہم ماضی میں کرتے رہے. اگر ہم یہ سب جانتے ہوئے کیا اپنا دفاع کر رہے ہیں، اپنے ڈیفینس میں کچھ کر رہے ہیں ان کی گریٹر پلاننگ کے جواب میں؟ دیکھیے سب سے آسان طریقہ تو اس کا یہ ہے کہ اسرائیل کو دور رکھا جائے، جو ابھی تک ہم نے دور رکھا ہوا. ہمارے یہاں ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. اسرائیل کو ابھی ہم نے ریکگنائز نہیں کیا. گو کہ بہت بڑی بڑی لابیز کام کرتی رہی ہیں امریکہ میں بھی، بڑی انہوں نے گروپس بنائے ہیں کہ کسی طرح پاکستان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ ہو جائے. شاید آپ کو یاد ہوگا پچھلے پروگرام میں میں نے بھی آپ سے یہی سوال کیا تھا، کیونکہ بہت سے لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ ضرور پوچھیے گا زید صاحب سے کہ کیوں ہم نہیں ریکگنائز. اب آپ کے سوال کا جواب آپ کو بالکل مل گیا. ریالٹی از سمپل. عرب ورلڈ ان کے لیے اب خطرہ نہیں ہے. عرب ورلڈ کو صرف توڑنا ایک پروسیس ہے جو آہستہ 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 یہ اس پروسیس کو پورا کر رہے ہیں. جو ملک ایران بھی ان کے لیے خطرہ نہیں ہے، اس لیے کہ ایران کے پاس ابھی ایٹمی ہتھیار نہیں ہیں. پاکستان کے پاس ہیں، اور نہ صرف ہیں بلکہ ہمارے پاس میزائل بھی ہیں جو ان کے ہتھیار ان کے پاس میزائل ان کے پاس پہنچا سکتا ہے. سو پاکستان کے معاملے میں تو ان کی کوئی دو رائے نہیں ہے. اور آپ پچھلے چند ماہ میں جو ایک کیمپین دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن یا پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے بارے میں واویلا کیا جا رہا ہے کہ یہ دہشت گردوں کے ہاتھ میں گرنے والے ہیں، اور پاکستان کے اندر اس کے سائملٹینیسلی دہشت گردی کی ایک کیمپین بلڈ کی گئی ہے یہ جسٹیفائی کرانے کے لیے کہ واقعی یہ ہونے والا ہے. اس پہ ہم بات کریں گے. بٹ آئی تھاٹ وی ور دی پارٹنرز ان دی وار آف ٹیرر. آپ کا بہت اچھا سوال ہے. ایک بات میں آپ کو پریزیڈنٹ ایوب خان کی ایک بڑی خوبصورت اسٹیٹمنٹ، یعنی اور یہ اس بات کو رچرڈ نکسن نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ پریزیڈنٹ ایوب نے اس سے کہا تھا کہ ٹو بی دی اینمی آف یونائٹیڈ اسٹیٹس از ڈینجرس بٹ ٹو بی دی فرینڈ آف یونائٹیڈ اسٹیٹس از فیٹل. یعنی ان کا دشمن ہونا خطرناک بات ہے لیکن ان کا دوست ہونا خودکشی ہے. یہ ہمیشہ اپنے دوستوں کو کھاتے ہیں. عراق میں کیمپین جو انہوں نے چلائی ہے ناردرن عراق میں، اس کی وجہ سے ترکی ڈسممبر ہونے کے خطرے میں آ گیا ہے. یعنی ترکوں کو باقاعدہ اپنی فوجیں موبلائز کرنی پڑی ناردرن عراق پہ حملہ کرنے کے لیے اور کردوں کو تھریٹ کرنے کے لیے کہ عراق تم یہ پروگرام چھوڑ دو کہ تم ترکی میں سے حصے نکال کر گریٹر کردستان بناؤ گے. ہم نے ان کا ساتھ دیا. جو ترکی کا حشر یہ کر رہے ہیں عراق کے ذریعے، وہی ہمارا حشر کرنا چاہ رہے ہیں افغانستان کے ذریعے. افغانستان میں انہوں نے جو اپنے بیسز بنائے ہیں اور جو ہم نے ان کو سپورٹ کیا ہے وار آن ٹیرر میں سو کالڈ، اس کا تحفہ یہ ہمیں یہ دے رہے ہیں کہ بلوچستان کی بغاوت، بلاش مری پچھلے دنوں قتل ہوا ہے، افغانستان میں قتل ہوا ہے نا، پاکستان میں تو نہیں مرا ہے. افغانستان جاتا ہے بارڈر پہ، اور افغانستان میں وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ بی ایل اے کو یہ استعمال کر رہے ہیں ایران کے اندر بھی بغاوت برپا کرنے کے لیے تاکہ ایرانی حکومت کو کمزور کیا جائے، اور پاکستان کے اندر بغاوت برپا کرنے کے لیے تاکہ ایک گریٹر بلوچستان کا جو کانسیپٹ ان کا ہے اس کو کیا جائے. تو یہ ہمیشہ اپنے دوستوں پہ وار کرتے ہیں. ابھی انہوں نے کیوبا کے ساتھ کچھ نہیں کیا، وینیزویلا کے چاویز کے ساتھ یہ کچھ نہیں کر سکے، یہ ایران کا احمدی نژاد ان کے سر پہ کھڑا ہوا ہے، دے آر ناٹ ایبل ٹو ڈو اینی تھنگ. پوٹن ان کو آنکھیں دکھا رہا ہے، چائنا ان کو آنکھیں دکھا. جو ان کا دوست ہوتا ہے، دوستی بھلی نہیں ان کی
دشمنی پھر بھی آپ کو دشمنی تو پھر راضی ہے؟ خطرناک ہے, آپ گزارا کر سکتے ہیں, دوستی تو خودکشی ہے. دوستی تو خودکشی ہے. اسی on this thought, let's take a short break and we'll be right back. Okay viewers, you take a break and we will see you right after the break. پروگرام میں خوش آمدید. جی اب ان کی وہ حکمت عملی سمجھنے کی کوشش کیجئے جس کے ذریعے یہ مسلمان ملکوں کو کمزور کر رہے ہیں, اور وہی پاکستان پہ بھی کریں گے, وہی عراق پہ بھی کیا. سب سے پہلے انہوں نے عراق اور ایران کی جنگ کروائی, 2 ملکوں کی جنگ کروائی جس میں 10 برس کی جنگ چلی اور دونوں ملک کمزور ہوئے. پھر عراق کو شہ دے کر کویت پر حملہ کروایا, اس کو مزید بھڑکایا, کویت پہ آئے. پھر کویت کا دفاع کا بہانہ کر کے براہ راست مڈل ایسٹ میں پہنچے اور عراق پر حملہ کیا اور اس کو کمزور کیا. 10 سال اس پہ سینکشنز لگائیں. سینکشنز ان کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے. اور جب بالکل عراق ادمغا ہو گیا تو اس کے خلاف ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا ایک میسو پروپیگنڈا کیا. حالانکہ IAEA کے انسپیکٹرز عراق کے ایک گاؤں میں گھس چکے تھے اور ان کو پتا تھا کہ وہاں پہ کوئی ویپنز نہیں ہے, باقی صرف میڈیا پرسپشن کے ذریعے, میڈیا پرسپشن اور وارفیئر کے ذریعے ایک انہوں نے وہاں دنیا کی گلوبل پرسپشن بلڈ کی اور عراق پر فزیکلی حملہ کر کر اس پر قبضہ کیا. اور اس کے بعد اس کو عراق میں سیکٹیرین بنیادوں پر, فرقہ وارانہ بنیاد پر اور قومیت کی بنیاد پر فسادات کروائے. برٹش ٹروپس پکڑے گئے بصرہ میں عرب بن کر کار بامز پلانٹ کرتے ہوئے, ان کو عراقی شیعاز نے پکڑا, جیل گئے اور برٹش آرمی کو حملہ کرنا پڑا اس جیل پر اپنے سولجرز چھڑانے کے لیے. اور بڑی امبیرسمنٹ ہوئی ان کو کہ عراقی گورنمنٹ نے شکایت کی. یہ انہوں نے ایک پرسیپشن کریٹ کی اور یہ بات اٹھی بھی تھی میڈیا میں, اور یہ بات اٹھی میڈیا میں, اور انہوں نے پوری دنیا میں پرسیپشن یہ دیا کہ جیسے پورے عراق میں سنی ریزسٹنس صرف القاعدہ کر رہی ہے اور ابو مصعب زرقاوی اس کو کر رہا ہے. اور شیعہ علاقوں میں یہ دھماکے کرتے کہتے سنیوں نے کیا, سنی علاقے میں کرتے کہتے سنیوں نے کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ ایک شدید فساد برپا کروایا انہوں نے. کردوں کو براہ راست اسرائیلی ایڈوائزرز پہنچ کر کردوں کو سپورٹ کرتے رہے. اور ایک کام جو انہوں نے بیچ میں کیا جس کو پوری مسلم دنیا کو ابھی معلوم نہیں ہے جس کا زیادہ, کہ اس سارے فساد کو استعمال کرتے ہوئے اسرائیلی اسپیشل فورسز نے عراق میں جا کے کم از کم 1000 عراقی نیوکلیئر سائنٹسٹ کو قتل کر دیا, موساد کے لوگوں نے, اس لیے تاکہ عراق کا نیوکلیئر پوٹینشیل ہی ختم ہو جائے پوری دنیا میں, آئندہ کبھی پاسبل نہ ہو کہ کوئی مسلمان ملک نیوکلیئر ویپنز حاصل کر سکے. یہ بڑی سخت سزا اس پہ دیتے ہیں. ڈاکٹر قدیر خان کے بھی وہ تمام دوست جنہوں نے پاکستان کو نیوکلیئر پروگرام دینے میں مدد کی تھی, اس میں سے اکثر کو ملک کے باہر یہ قتل کر چکے ہیں. اور ڈاکٹر قدیر کے بارے میں بھی ان کے ایجنڈا بالکل کلیئر ہے. اور آپ کے خیال سے یہ سارا جو ڈاکٹر قدیر سے ریلیٹڈ سارے ایونٹس ہیں somehow or the other is also linked to Mossad and Greater Israel? دیکھیے, امریکن ایمبیسڈر ٹو انڈیا ان 1988, اس سے میں اس کو نام بھول رہا ہوں اس وقت, لیکن ہی ویری کیٹیگوریکلی سیڈ, جب جنرل ضیاء کا کریش ہوا اس نے ویری کیٹیگوریکلی گیو اے اسٹیٹمنٹ کہ یہ موساد نے کرایا ہے, چونکہ موساد نے اس سے رابطہ کیا تھا کہ آؤ ہمارے ساتھ تعاون کرو کہ ہم یہاں سے آپریشن کر کے جنرل ضیاء کو قتل کریں. امریکن فارن آفس نے یہ کیا کہ اس ایمبیسڈر کو پاگل ڈکلیئر کر دیا, اس کو نوکری سے نکال دیا اور اس کو گھر بھجوا دیا آپ نے. اور 20 سال بعد وہ شخص آج مقدمہ لڑ رہا ہے کیونکہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں پاگل نہیں تھا, سچ از دی پل, اور وہ آج وہ مقدمہ لڑ رہا ہے امریکہ میں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں پاگل نہیں تھا, جو میں نے کہا سچ کا. یہ اسرائیلی موساد آپریشن تھا اور جس کی وجہ سے امریکہ نے تمام انویسٹیگیشنز اس جنرل ضیاء کے کریش کی رکوائی ہیں. سو دے آر ویری مچ کیپیبل آف اسیسینیشن. ان کا ویپن ہے, ان کا ٹول ہے, یہ کرتے ہیں, یہ حکومتیں الٹاتے ہیں, بغاوتیں برپا کرتے ہیں, فساد برپا کرتے ہیں. اور جو کچھ اس وقت یہ عراق میں کر رہے ہیں, چاہے وہ سیکٹیرین وار ہو, چاہے وہ کردوں اور عربوں کی لڑائی ہو, چاہے وہ عراق کے, چاہے وہ ترکی کو توڑنے کی بات ہو, چاہے ایران کے اندر فساد برپا کرنا ہو, ان تمام کے جو طریقہ کار ان کا ایک ہی رہتا ہے. اور یہی طریقہ کار پاکستان کے خلاف سینکشنز کی بات کریں گے تھوڑے عرصے کے بعد, سینکشنز کی بات کریں گے, پاکستان کے اندر سیپریٹسٹ موومنٹس برپا کروا رہے ہیں, پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی کو سپورٹ کر رہے ہیں پیچھے سے یہ افغانستان سے. جو وزیرستان میں فساد ہو رہا ہے اس کی پوری سپلائی لائن پیچھے سے کھلی ہوئی ہے. ہزاروں راکٹ فائر ہوتے ہیں, وہ پاکستان سے تو نہیں جا رہے ہیں ان کے پاس, وہ کہاں سے آ رہے ہیں, اس کی باقی بات ہم اگلے پروگرام میں. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ سے, who are our friends? ہمارے دوست کون ہیں؟ Well, in simple words, China is one. ان کے ساتھ بھی تو آج کل ہمارے ریلیشن شپ کچھ سٹریس میں ہے. چائنا کی ریلیشن شپ خراب کرنے کے لیے ان کے ایسٹس کوشش کر رہے ہیں. دوسرا, رشیا کین بی آر فرینڈ ناؤ بیکاز رشیا اور چائنا اس وقت ایس سی او کے کیمپ میں کلیکٹیو سیکورٹی ارینجمنٹ میں اکٹھے ہو چکے ہیں, اور پھر رشیا اور امریکہ کا ایک اور ایس سی او کا اور نیٹو کا تصادم بلڈ ہو رہا ہے. تو ہم کو اگر آپ نوٹ کریں کہ ایس سی او نے آبزرور اسٹیٹس دیا ہوا ہے ایس سی او میں, ہمیں وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ایس سی او کو جوائن کر لیں. چائنا تو چاہتا ہے کہ ہم جوائن کریں. ابھی تک روس ہم پر اتنا اعتبار نہیں کرتا کیونکہ روس سمجھتا ہے کہ ہم شاید زیادہ امریکہ کے کیمپ میں ہیں اور ابھی تک ہم کو اپنی پالیسی ڈیفائن کرنی پڑے گی. دوسری بات کہ پاکستان کو افغانستان میں اپنی پالیسی ری ڈیفائن کرنی پڑے گی. ہم کو طالبان اور القاعدہ میں فرق کرنا پڑے گا کہ طالبان But a lot of people in Afghanistan are now against Pakistan. They're against Pakistan. You see,
یہ جب ہم اگلے دفعہ بات کریں گے جب پاکستان کی افغان پالیسی ڈیبیکلز ہم نے کیا کیے ہیں 1975 سے 1995 تک پرٹیکولرلی ایک فیز تھا اور اس کے بعد جدید طالبان آنے کے بعد جو فیز ہم نے کیا کہ کیا وجہ ہے کہ افغان جہاد کو 10 سال پالنے کے بعد آج ہمارا افغانستان میں کوئی ایسٹ باقی کہ وہ ہمیں خود ٹرسٹ نہیں کرتے, وہ خود ہمیں ٹرسٹ نہیں کر رہے. یہ ڈیبیکلز ہیں, تاریخی ڈیبیکلز ہیں, ان پر ہم بات کریں گے. اب ہمیں کافر کہا جاتا ہے, ہمیں کیا کیا ناموں سے نوازا جاتا ہے. We have to learn from the perspective of history. ہم تاریخ سے کبھی سبق نہیں سیکھتے. But it's a very lonely place then if you say پوری ورلڈ میں ایک چائنا ہی ہمارا دوست ہے. How about the role of these other Islamic countries? How are they with us? ان میں خلوص ہے, عوام میں بہت زیادہ خلوص ہے پاکستان کے لیے, لیکن صلاحیت نہیں ہے کہ ہماری کوئی مدد کر سکے, کیونکہ ان کو ہر بار خود باہر سے ہیلپ چاہیے. وہ بیچارے خود مجبور ہو چکے ہیں. میں نے عرض کیا نا پچھلے پروگرام میں یہ بات ہم نے کہی تھی کہ مغربی افریقہ سے لے کر پاکستان تک تمام مسلم دنیا پریکٹیکلی اوور رن ہو چکی ہے. ہمارے پاس کوئی اب فوجی طاقت ایسی نہیں ہے, کوئی اکنامک پاور ایسی نہیں ہے کہ جو اس وقت مغرب کے طوفان کا یا سامنا کر سکے, انڈیا کے آبجیکٹیوز کا یہ مقابلہ کر سکے. یہ آخر میں بات ساری پاکستان پر ٹوٹتی ہے. پاکستان کا دفاع ایک ایسا اسٹریٹجک آبجیکٹو, پاکستان کے دفاع کو توڑنا ایک ایسا اسٹریٹجک آبجیکٹو ہے اسرائیل, نیو کانس, کنزرویٹو, زائنسٹ کے لیے, اور اس بینڈ ویگن پہ ہندو زائنسٹ بھی رائڈ کر رہے ہیں. یعنی جیسے نے عرض کیا نا کہ ہندو فارن پالیسی اسکیونجر ہے, وہ چاہتے یہ ہیں کہ مغرب اور زائنسٹ سے ہمیں پٹوائیں اور اس کے بعد اس شکار کو اس پر قبضہ کریں یا اس کو کھائیں. خود ان میں ہنٹر کلر انسٹنکٹس نہیں ہیں. ہم ان پہ 1000 سال حکومت کر چکے ہیں. ہندو ہم سے انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہیں. یعنی انڈینز جو ہیں دے آر ایکسٹریملی اسکیئرڈ آف مسلمز آف پاکستان سمپلی بیکاز دیر از انفیریورٹی کمپلیکس ان دم. تو وہ یہ چاہتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ 9/11 کے بعد بڑی کوشش کی انہوں نے, بیسز آفر کیے امریکہ کو کہ آپ ہمارے پاس آئیے اور یہاں سے پاکستان پر حملہ کریں. دے ور ٹرائنگ ویری ہارڈ, دے آر اسٹل ٹرائنگ ویری ہارڈ. اب Zionist agenda as far as the Muslim, particularly Pakistan is concerned, is common. اسرائیل بھی چاہتا ہے کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار نکال لیے جائیں, انڈیا بھی چاہتا ہے پاکستان کے ایٹمی ہتھیار نکال لیے جائیں, اور چونکہ ان کے الائز ہیں نیو کان کنزرویٹو جو کہ بش کی گورنمنٹ میں, وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار لے لیے جائیں. So the game plan that you see around is ultimately directed at redrawing the Middle East maps. انشاءاللہ ہوگا نہیں, لیکن یہ ان کا گیم پلان ہے. کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ in the near future, let's say in the later future, ایسی کوئی چیز ممکن ہے؟ دیکھیے پاکستان کے سیاستدانوں کو, ہمارے مذہبی لیڈرز کو, ہمارے میڈیا کو, ہمارے تھنکرز کو اور انٹلیکچوئل کو اس لارجر گیم کو سمجھنا چاہیے. اس وقت جو میں میڈیا دیکھتا ہوں تو ہماری بحثیں یہ ہیں کہ میرے نامینیشن پیپرز کیوں نہیں سلیکٹ ہو رہے, اگر آپ میڈیا دیکھیں ہمیں اور کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے, اور اس آئین میں یہ کلوز ہے یا نہیں, یا لائرز موومنٹ اور پروٹیسٹ اور اسٹوڈنٹ موومنٹ, اور ہمارے حالات اچھے ہو رہے ہیں, انڈیا کے ساتھ اچھے ہو رہے ہیں, ہمارے نیبرز کے ساتھ اچھے ہو رہے ہیں, ہمارے انڈیا کے ساتھ کوئی حالات اچھے نہیں ہو رہے ہیں. مطلب لیٹ می میک اٹ ویری کلیئر ٹو یو. ایک عجیب و غریب ایک ایسپیکٹ جو بلڈ ہوا ہے کہ پچھلے 60 سال سے پاکستانیوں کا غصہ ہمیشہ انڈیا کی طرف رہا کرتا ہے. پچھلے 5 سال میں ایک عجیب فینومنا بلڈ ہو گیا ہے کہ انڈیا پیچھے چلا گیا اور جو غصہ ہے ہمارا وہ امریکہ کی طرف رجوع, امریکہ کی طرف ڈائریکشن اس کی ٹرن ہو گئی ہے. اینڈ دس از واٹ دی انڈینز آر انجوائنگ اینڈ سپورٹنگ. وہ یہ چاہتے ہیں. You think it's a bad thing? We should not forget India at all as a threat, as an arch enemy. انڈیا سے ہماری کوئی دوستی ہو ہی نہیں سکتی جب وہ ایگریسولی انوالوڈ ہیں اسرائیل کے ساتھ اور ایگریسولی انوالوڈ ہیں پاکستان کے خلاف لو انٹینسٹی کانفلکٹ کرنے میں. اس غلط فہمی کو جس کو CBM یا کانفیڈنٹ مڈل میجر یا پیس مووز ہم کہہ رہے ہیں, یہ سوائے خرافات کے اور کچھ بھی نہیں ہے. In reality, they have declared a war on us. Not just that they have declared, they are also encircling us with other hostile powers like Israel particularly and Afghanistan of course. ٹائم بہت کم رہ گیا ہے, میں چاہتی ہوں آپ جلدی سے اس کو سمرائز کر دیں. Put it very simply, جو کچھ مڈل ایسٹ میں اس وقت ہو رہا ہے, جس کو یہ گریٹر مڈل ایسٹ میں پھر ایران اور پاکستان کو بھی شامل کرتے ہیں, یہ دس از ایز اے ریزلٹ آف اے ہارڈ کور کرسچن بلیف سسٹم جو کہ ہیریٹک ہے, جو کہ بدعت ہے کرسچینٹی میں بھی. عیسائی دنیا بالکل اس عقیدے پر نہیں ہے جس عقیدے پر نیو کان کنزرویٹو جو وقت امریکہ پہ حکومت کر رہے ہیں وہ اس عقیدے پر ہیں. یہ کرسچن زائنسٹ جو کہ بنیادی طور پر ان لائن ہیں پہلی دفعہ تاریخ میں 2000 سالہ عیسائی تاریخ میں ود دی جوئش زائنسٹ, اور کرسچن زائنسٹ اینڈ جوئش زائنسٹ ہیو براٹ آن بورڈ دی ہندو زائنسٹ. نہیں, آپ RSS اور بجرنگ دل اور بھارتی اور اس کے جو ہندو ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں, they are totally so they're all working together. Encirclement of Pakistan is going on, مگر اس کے counter measures, اس کے moves کیے جا سکتے ہیں. بالکل. تھینک یو ویری مچ زید صاحب. ایز ایور ٹائم نکل گیا, مگر دل نہیں کیا کہ ہم اس کو پروگرام کو ختم کریں. اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی اسی پروگرام میں جس کا نام ہے براس ٹیکس. زید حامد کو اور ہنا معراج کو اجازت دیجیے. ہمیں لکھتے رہیے گا. اس دفعہ تو وقت کی کمی کے باوجود ہم
وقت کی کمی کے باعث ہم آپ کے ای میلز نہیں ایڈ کر سکے اپنے پروگرام میں، بٹ یہ وعدہ ہے کہ اگلی بار ہم آئیں گے اور آپ کے ای میلز ہی پڑھیں گے اور آپ کی رائے سے لوگوں کو آگاہ بھی کریں گے۔ اگلے ہفتے کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔